الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين بزرگوں عزیز دوستو افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ ایسے نہیں ہو گیا، آخری مرحلے میں آیت نازل ہوئی ہے. یہ سورتوں کا جو نزول ہوا ہے حضرت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ جو سورت کا نزول ایسا نہیں مت دو کافروں کے ساتھ. ہر نبی کی زندگی کے اندر یہ چیز ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت کی ہے، پھر اس کے بعد اخلاق سے متاثر ہو کر، کردار سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں قافلے آئے، جھنڈ کے جھنڈ آئے ہیں. پہلا قربانیاں، پہلا خدمت،
پر اصابتہم مصیبہ، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر حال میں اللہ کی محبت، ہر حال میں نبی کی محبت، ہر حال میں شریعت کی پابندی، ہر حال
رسی کے زائد مکانات منہدم ہو چکے ہیں. اب وہ لوگ بے گھر ہو گئے, بچے گھروں سے باہر ہو گئے. دیکھو ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نبوت کا مشن اس کے گھروں سے چلاتا ہے. ایک مدرسہ مدینہ العلوم, وہاں سے کھانا تقسیم ہو رہا ہے, دکھیاروں کے لیے ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے, محبت تقسیم ہو رہی ہے. وہاں کے علماء, وہاں کے طلباء کھانا لے کر ان کے گھر گھر پہنچ کر, ان کے در در پہنچ کر انہیں کھانا بھی دے رہے ہیں, ان کے سروں پر دست شفقت بھی پھیر رہے ہیں, ان کے لیے سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں. یہ نبوت کا سیوا, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. دوستو, آج میں جمعہ کے منبر پر بیٹھ کر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہندوستان کے کفار پر نبی کا اخلاق پیش کرو. پونے سے زیادہ لوگ اگر اسلام قبول نہ کر لیں تو پھر دیکھو. نبی کا اخلاق پیش کرو, نبی کا کردار پیش کرو, اسوہ حسنہ پیش کرو. اس کے لیے پہلے اسے ہمارے اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, قحط سالی کا دور تھا. صحابہ میں بعضوں کو حدیث میں جہاں ترجمہ ہوتا ہے وہاں پر جاہل اعرابی, یہ لفظ ہوتا ہے اس میں جاہل اعرابی, جاہل اعرابی, ایک بدو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بدو کسے بولتے ہیں؟ جنگلات میں, جسے ہمیں آدیواسی بولتے ہیں نا, دیہات کے گلیوں میں رہنے والے لوگوں کو بدو کہا جاتا ہے. بدو ہے نا, عیب نہیں ہے, اکبر کی کھیڑے میں ہے. اب ہمیں بدو کا کم مقصد وہی نہیں ہے. ایک علاقے کی ایک لینگویج ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے پاس بعض صحابہ وہ بھی ہوتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام قسم کھا کر کچھ فرمایا نہیں, آیت نازل ہوئی, والنازعات غرقا والناشطات نشطا والنجم اذا ہوا. یہ سب پہلا قسمیہ جملے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے تھے, میرے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا. ایک اعرابی بدو صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ, وہ کون ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی؟ میرا اللہ یوں ہی کہہ دیتا, کیا ہم سب نہیں مان لیتے؟ کیا ہم اس کے بندے نہیں ہیں؟ میرے اللہ کو قسم کھا کر بتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی؟ آپ بتائیے, میں اس کا سر پھوڑ دوں گا. اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا نہیں نہیں, بات کی تاکید کے لیے اللہ نے کیوں فرمایا ہے. پھر اس کے بعد وہ صحابی بیٹھے, ان کو کہتے ہیں بدو. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی, بارشیں رکی ہوئی تھی, قحط سالی تھی, مویشی مر رہے تھے, گھوڑے اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہے تھے, بلک رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حدیث میں بخاری میں مسلم میں حدیث ہے, جہاں اعرابی, ایک اعرابی آیا, اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. صحابی لیکن دیہات کے رہنے والے, قریے کے رہنے والے, حتیٰ کہ کچھ لینگویج الگ ہوتی ہے. اب دیکھو صبح سے شام تک جو علماء کے پاس ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ الگ ہوتا ہے. ان کو وہ ڈھال کرتی, ادب کے سامنے میں ڈھل کرتی, اور بات کرنا تو بھی سامنے جا کر آہستہ بات کرتی. پھر اس کے بعد وہ سب ایک لفظ لہجہ رہتا ہے, انداز رہتا ہے. اور ادب ہے نا, اللہ جس کو عطا فرما دے وہ صحیح نصیب ہے. جسے ادب نصیب ہو گیا, اللہ اس کی قسمت کے دروازے کھول دیے. علماء لکھتے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. آپ جن کو زیادہ اس طرح واسطہ نہیں رہتا, بولتے تو بات صحیح ہے لیکن لب و لہجہ نہیں رہتا, بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اب جیسے پنجاب آپ میں آ کر اگر ایک مسئلہ پوچھنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضرت مجھے ایک مسئلے کی ضرورت ہے, آپ مجھے بتائیے, ایسا. لیکن جن کے پاس تھوڑا
اندر برسات ہو، حالت بہت خراب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا۔ رحمت والے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھنا تھا، وہ کیا دیر تھی، بادل بدل آئے، صحابہ لکھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے مدینہ منورہ کے جو آسمان کے بالکل شیشے کی طرح پاک تھے، گردانوں میں تھے، امر نہیں تھا، بالکل صاف شفاف تھے، رحمت والے ہاتھ اٹھے، صحابہ مسجد سے باہر نکلے بھی نہیں تھے، برداشت شروع ہو گئی۔ ہمارے بچپن میں بھی ادھر چیزیں سب دیکھنے سے ملتی تھی، قرآن لوگوں کا نام اور کیا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھے تو بارش ہوتی تھی، علم کا مطابق تقویٰ کا پرہیزگاری تھی، اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، حرام حلال کی تمیز تھی۔ پھر کیا تھا، عام آدمی جسے ہمیں ان پڑھ کر پڑھوتے نا انہیں بھی پڑھ کر اللہ اللہ سن لیتے، دلوں سے جو نزدیک ہوتے نا ان کی نزدیکیاں بھی بڑی عجیب رہتی، منانے کے طریقے الگ رہتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے۔ باقی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے لڑتا اس طرح لڑتے ہیں اللہ سے، بعض مرتبہ فرمائش پوری نہ ہونے پر اس طرح رو کر منواتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے قسم وہ ہے کہ جو منا لیتے ہیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 کی بھی صفات اللہ تعالیٰ، بڑے بیٹے کے اندر اتنی حکمت ہے انہیں پالیسی سے باتوں میں بنا لیتا ہے، باپ کے جیسے پیسہ نکلتا اس کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ ایک بیٹا ہوا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے قسمیں، ایسے نبیوں کے قسمیں، انبیاء کے طریقے اور حضور کے اندر وہ سارے طریقے تھے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، بارش ہوتے، صحابہ باہر نکلے پورے بھیگ گئے تھے۔ کتب حدیث میں ہے کہ مسلسل اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ ایک بار جب ایک موقع پر عمرہ کے لے جانے کا موقع ہوا اس وقت ایک صاحب بتا رہے تھے اللہ کے نبی جس مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے برسات کے لیے، حضرت یہ مسجد ہو، مسجد نبوی گھسنے کے اوپر سے گیٹ کے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے مکان کے بازو میں مسجد ہے، پہلے تو مسجد قباء تھی، اس کے بعد وہ مسجد بنی، اللہ دیکھو یہ وہ مسجد ہے، اسی کے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہم اسقنا غیثا مغیثا والی دعا کی۔ مسلسل ایک جمعہ تک بارش ہوتی رہی، ایک وارم تک اکٹھے تک بارش ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر جمعہ کی نماز کے لیے صحابہ آئے، وہ صحابی پھر آئے، روایت میں دونوں باتیں، کوئی دوسری صحابی تھے وہی صحابی بھی تھے، آئے اللہ کے نبی سے فرمایا رسول اللہ اب دعا کر دیجئے کہ بارش بس، اب ہمارے کھیت کھلیان سیراب ہو گئے، اب پانی کی جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے اب برسات کی ضرورت نہیں ہے، بس ہے بارش۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، دعا فرمائی، بادل چھٹے بالکل ٹکیا کی طرح، مدینہ منورہ کی جتنی سراؤنڈنگ تھی، جس طرح
بزرگوں کی طرف نظر اٹھا کر کہہ رہے کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. وہ اب تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن ان کی فریاد انسان یہاں تک پہنچی ہے. جمعہ میں باہر جاتے وقت ہمارے نوجوان چادر پکڑے ہوئے تھے. رام نگر کا جو علاقہ ہے بہت خستہ ہے. 3 دن پہلے کی رپورٹ میں بتا 80 گھر منہدم ہو چکے. اس کے بعد کے بارشوں میں کیا ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانے. ندیاں پھوٹ گئی ہیں, ریلوے اسٹیشنوں پر پانی اوپر تک آ کر کھڑ گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ عافیت عطا فرمائے, اللہ امن عطا فرمائے. دیکھو میں ایک بات بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. سارے لوگ جاتے ہوئے خوب یہاں کے لیے تعاون کرتے جاؤ اور دعا کرو اللہ ہمارے اس کارے خیر کو قبول فرما کر ہمارے پورے علاقوں کو ان مسائل کی حفاظت فرما دے. یہ دعا ہمارے اکابر کا ایک طریقہ دعا مانگنے کا. اللہ یقیناً بیماری تیری رحمت ہے لیکن اس رحمت کو برداشت کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں. اللہ اس نعمت کو تبدیل فرما کر صحت والی نعمت عطا فرما. یہ دعا کرتے نہیں بالکل ایسے ہی بارش اللہ کی رحمت ہے لیکن ہم اتنے کمزور ہیں اللہ کی اس رحمت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. اب دعا یوں کرے اللہ اس رحمت کو عافیت میں تبدیل فرما. اللہ اس رحمت کو نعمت میں تبدیل فرما, عافیت میں تبدیل فرما, سلامتی میں تبدیل فرما. جب یہ بات آ جاتا ہے بارشیں ضرور ہوں گی, جنگلات پر ہوں گی, پہاڑوں پر ہوں گی, میدانوں پر ہوں گی, صحراؤں میں ہوں گی, لیکن جہاں اللہ کی مخلوق محتاج ہے جہاں ان کو نقصان پہنچنا ہے اللہ اس نقصان سے اللہ اپنی مخلوق کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے ہمیشہ عافیت مانگو اور دعا کرو. ایک دم یوں بھی نہیں بولنا اللہ ہماری شان کا ہوگا خدا بددعا والے الفاظ نہیں ہے. یقیناً دیکھو بارش نہیں ہوئی تو کیا کرتی, کتنا پریشان ہوتی, بارش کرتی, کیا تو بارش ہوئی تو بس کرتی. اللہ کی رحمت, اس رحمت کو اب اس وقت ہم لوگ برداشت کرنے کے قابل نہیں, ہم کمزور ہیں. اللہ تیری اس رحمت کو تبدیل فرما تو اپنی نعمت پہ اور ہمارے لیے عافیت اور سلامتی عطا فرما. یہ دعا کریں. اس کا خلاصہ کیا, اللہم حوالینہ ولا علینا. اللہ کے نبی نے فرمایا حضور کے جو دعا کرنے کے طریقے ہیں یہ جامع طریقے ہیں, الفاظ مختصر, معنی اور مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے کیا دعا کریں, اللہم حوالینہ ولا علینا. جب دعا مانگتے ہیں اللہ عافیت عطا فرماتے ہیں. اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو, اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے ہمارے سامنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا